أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. تو انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم واپس سورۃ البقرہ میں جہاں سے سلسلہ جوڑتے ہیں، اور آج جو ہے جس آیت سے ہم شروع کر رہے ہیں وہ 228 جو آیت ہے ادھر سے، نہیں ناٹ 228، ہاں 228 ایگزیکٹلی، اس سے پہلی والی آیت ہم نے کمپلیٹ کر لی تھی۔ تو پچھلے تو آج میں نے آپ سے بتایا تھا آپ سے کہ یہاں پہ طلاق اور اس سے علیحدگی اور ان طرح کے جو ایشوز آتے ہیں ان کے بارے میں جو ہے آیتوں کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ تو چلیں پھر ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالیٰ شروع کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بابرکت نام کے ساتھ ریسیٹیشن، اور پھر اس کے بعد پھر ہم ایکسپلینیشن کی طرف جائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم۔ الطلاق مرتان، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون۔ فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ چلیں انشاءاللہ تعالیٰ اب سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ آج تھوڑا ڈیفرنٹ اس طرح سے کہ آیتیں جو ہیں وہ بڑی لمبی لمبی ہیں، اور بہت ساری
اس کی کمپلیکیٹڈ ان کی ایکسپلینیشن ہے، تو ہم لوگ جنرلی یہ کرتے ہیں نا کہ پوری ورڈ بائی ورڈ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ایکسپلینیشن پہ جاتے ہیں. اذا ہم آیت بائی آیت جائیں گے، ایک ایک آیت الگ الگ اسٹڈی کریں گے، کیونکہ ایک آیت کے بھی کئی حصے ہیں، تو ورڈ بائی ورڈ کریں گے ایک آیت، پھر اس کی ایکسپلینیشن، پھر ٹائم ہوگا تو پھر دوسری آیت پہ جائیں گے، تاکہ پھر سلسلہ جو ہے وہ ہم ایک اس طرح سے کر سکیں. ورنہ اگر میں ساری آیتیں اگر آپ کو ورڈ بائی ورڈ شروع میں بتانی شروع کر دیں گی تو آپ کو بہت ساری لگے گا کہ بہت ساری کمپلیکیٹڈ باتیں ہو رہی ہیں اور مزید ایکسپلینیشن کی ضرورت ہے. تو آج میں نے یہ طریقہ سوچا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ شروع کرتے ہیں. اب طلاق کی آیتیں جو ہیں وہ آ رہی ہیں. آپ کو پتہ ہے سلسلہ کس طرح سے چلا تھا. پہلے اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ شادی تمہیں کس طرح سے کرنی ہے، پھر شادی کے دوران جو ہے اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور پھر اگر ایسی سچویشنز ہوتی ہیں جو کہ زندگی میں کہ نہیں بنتی ہے میاں بیوی کی اور طلاق کی نوبت آ جاتی ہے، تو اب اس کے متعلق جو احکامات ہیں ہم ان کی طرف جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ سلسلہ ہے. اب تو آیت کیا ہے؟ والمطلقات، اور طلاق یافتہ عورتیں. واو جو ہے وہ اور ہے، اور مطلقات کیا ہے؟ یہ اس میں مفعول ہے، یعنی وہ عورتیں جن کو طلاق دے دی گئی ہے. یتربصنا، انتظار کریں. یتربصنا، تربصا کا کیا مطلب کہ ویٹ کرنا. یتربصنا کہ وہ جو ہے عورتیں جو ہیں وہ انتظار کریں. بِأَنفُسِهِنَّ، کہ اپنے ساتھ مطلب اپنے اوپر انتظار کو وہ واجب کریں کہ وہ they have to wait. ثلاثۃ قروء، ثلاثہ کیا مطلب ہے؟ تین، اور قروء کسے کہتے ہیں؟ قروء کا مطلب ہے، یہ جمع ہے کہ مطلب کہ آپ تین menstrual cycles، تین جو ہے مہینے جو ہے ان کی جو menstrual cycles ہوتی ہیں ان کو ویٹ کرنا ہے. یہ اب طلاق جو ہے بتائی جا رہی ہے کہ طلاق جو ہے عورتوں کو جب طلاق دی جاتی ہے تو کس سٹیجز میں طلاق دی جاتی ہے. جو پریفرڈ میتھڈ ہے کہ سٹیجز میں طلاق دی جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے یہ طلاق ایسی چیز ہوتی ہے کہ انسان ایک جذباتی اس کی کیفیت میں طلاق دیتا ہے. بعض اوقات لوگ جسے کہتے ہیں نا جب غصہ چڑھتا ہے تو انسان کو کچھ سمجھ نہیں آتی ہے اور پھر منہ سے طلاق نکل گئی اور اس طرح سے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ بتایا ہے کہ طلاق کا. تو والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، تین جو مدت حیض جو ہے یعنی تین پیریڈز تک وہ اپنا جو ہے وہ ویٹ کریں. یہ ولا یحل لہن، اور نہیں ہے جائز. واو کیا ہے؟ اور، لام الف لا، نہیں. یحلو یعنی حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے. لہن، لہن میں کتنے ورڈز ہو گئے؟ دو ورڈز ہو گئے. لام جو ہے وہ حرف جر ہے ان کے لیے فور، اور ہنہ جو ہے وہ پروناؤن ہے. پروناؤن کا کسے کہتے ہیں؟ پروناؤن ضمیر جسے کہتے ہیں کہ جو ناؤن کو ریپلیس کرتا ہے. تو ان کے لیے یہ حلال نہیں ہے. کن کے لیے حلال نہیں ہے؟ عورتوں کے لیے. ہنہ میں جو ہے کہ اٹس اے پروناؤن کہ ان عورتوں کے لیے حلال نہیں ہے. این یکتمنا، این ان جو ہے وہ کہ دیٹ، یکتمنا کہ وہ چھپائیں ما خلق اللہ، جو کچھ ما جو کچھ خلق یعنی تخلیق کیا ہے، بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے، کریٹ کیا ہے. کس نے؟ اللہ نے. فی، فی جو ہے اگین حرف جر پریپوزیشن ان، میں، اردو میں جیسے میں. تو اللہ نے جو تخلیق کیا ہے فی ارحامہن، ان کے ارحام میں، رحم کی جمع یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ان کے رحم میں، ان کے وومز میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کریٹ کیا ہے. یعنی اگر کوئی پریگننسی ہو گئی ہے تو اس کو جو ہے وہ عورتیں نہ چھپائیں. ان کننا، اگر، تو ارحام جو ہے وہ ایک ورڈ ہو گیا، اور ہنہ جو ہے اگین اٹیچ پروناؤن ہو گیا کہ ان کے ارحام میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے کریٹ کیا ہے. یعنی اگر کوئی پریگننسی ہو گئی ہے اور وہ طلاق کی سچویشن میں ہے تو وہ چھپائے نہیں اپنے میاں سے. ٹھیک ہے. ان کننا، اگر، کننا کہ اگر وہ، یؤمننا کہ وہ ایمان رکھتی ہیں، باللہ اللہ کے اوپر ایمان رکھتی ہیں، والیوم الآخر اور آخرت کے دن کے اوپر. باللہ میں با جو ہے اگین وہ پریپوزیشن ہے کہ اللہ کے اوپر وہ ایمان رکھتی ہیں اور یوم آخر کے اوپر جو ہے وہ ایمان رکھتی ہیں. اور پھر اس کے بعد کیا آئے تھے؟ وَبُعُولَتُهُنَّ، اور بعولتہن، بعول کسے کہتے ہیں؟ کہ ان کے میاں، ان کے ہسبینڈز. یہ جمع ہے بعالن کی کہ لائک یو نو کہ ان کے ہسبینڈ جو ہیں بعولتہن
ان کے ہسبینڈس احق، وہ زیادہ حقدار ہیں. احق کا کیا مطلب ہے کہ زیادہ حقدار ہونا. بی ردہن، بی جو ہے وہ پھر پریپوزیشن ہے، حرف جر ہے. ردہن، رد کا مطلب کہ ریٹرن کرنا، اور ہننا جو ہے ان کے مطلب وہ پروناؤن ہو گیا اٹیچ. تو ان کے جو ہسبینڈز ہیں، ان کے جو میاں ہیں، وہ زیادہ حقدار ہیں اس بات کے کہ یہ ان کی طرف واپس لوٹ جائیں، کہ واپس لوٹ جائیں فی ذالکا، اس مدت میں. کون سی مدت؟ کہ یہ جو ہم نے ابھی کہا نا کہ وہ اپنے ویٹ کریں 3 مینسٹرول سائیکل سے، یہ 3 مہینے کی یہ جو مدت ہے. تو فی ذالکا کہ ان کے میاں جو ہیں وہ زیادہ اس بات کے حقدار ہیں کہ وہ ان کی طرف لوٹ جائیں. ان ارادو، اگر، ان ارادو، اگر وہ چاہیں، یعنی وہ دونوں چاہیں، if they wish، کہ اصلاح، کہ جو ہے کہ وہ دونوں چاہیں کہ وہ اصلاح، کہ وہ بہتری کرنا، ریکنسیلیشن کرنا. تو وہ اگر چاہیں اصلاح کرنا تو وہ بہتر ہے کہ یہ جو ہیں واپس اپنے میاں کی طرف جو ہیں وہ لوٹ جائیں. وَلَهُنَّ، وَلَهُنَّ کا کیا مطلب ہے کہ اور عورتوں کے لیے مثل الذی، لا جو ہے اگین پریپوزیشن ہو گیا واسطے. ہننا کیا ہو گیا؟ اٹیچ پروناؤن، جو اتنی دفعہ آتا جا رہا ہے نا، ہننا، ہننا، بعولتہن، ارحامہن، کتنی دفعہ آیا ہننا. تو یہ عورتوں کے لیے جو ہے وہ اٹیچ پروناؤن ہے. تو وَلَهُنَّ، لام جو ہے وہ حرف جر ہو گیا، ہننا جو ہے وہ اٹیچ پروناؤن ہو گیا. تو اور عورتوں کے لیے ہیں مثل الذی، کہ جیسے الذی، جو کچھ علیہن، جو ان کے اوپر فرض کیے گئے. یعنی عورتوں کے لیے کن عورتوں کی بات ہو رہی ہے؟ جن کا اس آیت میں ذکر کیا جا رہا ہے. پریپوزیشن جو ہوتا ہے، وہ جو پروناؤن ہوتا ہے، وہ اس کی طرف اشارہ کرتا ہے جس کا پہلے ذکر کر دیا گیا ہو. جیسے آپ کہنا کہ آپ کہیں کہ وہ جو ہے سائمہ جو ہے وہ بازار گئی تھی، پھر آپ بولیں گے وہ ادھر کھڑی ہوئی تھی اور پھر یہ ہوا، تو وہ جو ہے وہ سائمہ کی طرف ریفر کر رہا ہے. تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ جس کی طرف جو ہے اشارہ کیا جا رہا ہے اس کو ریپلیس کر رہا ہے. تو یہ پروناؤن کا فنکشن ہوتا ہے. تو اب یہ ان عورتوں کی بات ہو رہی ہے کہ جن کو جو ہے وہ طلاق کا ذکر کیا گیا ہے. وَلَهُنَّ، اور ان عورتوں کے لیے جو ہے مثل الذی، مثل کے برابر، اس از لائک، الذی جو کچھ، علیہن، علا جو ہے وہ اگین حرف جر ہے، اور ہننا جو ہے وہ اگین اٹیچ پروناؤن ہے. تو ان کے لیے جو ہے برابر اسی طرح کے حقوق ہیں جس طرح سے ان کے اوپر فرض ہے. یعنی عورتوں کے لیے جو ہے وہی حقوق ہیں کہ جس طرح کے ان کے اوپر فرائض ہیں. سمجھیں کہ علیہن کا مطلب ہے کہ ان کے اوپر رسپانسبلٹی ہے، عورتوں کے اوپر ان کو کیا کرنا ہے. تو ان کے اوپر اسی طرح کے جس طرح کے ان کے اوپر فرائض ہیں، اسی طرح کے جو ہیں ان کے حقوق ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا بالمعروف. اور پھر اس کے بعد ہے بالمعروف، دستور کے مطابق، کہ ان اے ریزنیبل مینر. وللرجال، اور بل میں اگین با جو ہے وہ حرف جر ہو گیا، پریپوزیشن ہو گیا، معروف دستور کے مطابق. وللرجال، اور رجال کے لیے یعنی مردوں کے لیے، لام واو جو ہے وہ اور ہو گیا، لام جو ہے واسطے، رجال جو ہے کہ مردوں کے لیے. وللرجال علیہن، ان کے اوپر، علی کسی چیز، یہ اگین جو حرف جر آ گیا، ادھر پریپوزیشن آ گیا. تو علی کسی کی چیز کے اوپر، اور ہننا اگین کتنی دفعہ آیا ہننا، کہ ہننا کیا ہے؟ اٹیچڈ پروناؤن ہے. تو مردوں کے لیے ان کے اوپر، یعنی ان عورتوں کے اوپر جن کا پہلے ذکر کیا جا رہا ہے، درجہ از اے ڈگری، ایک درجہ ہے فوقیت کا، ٹھیک ہے، برتری کا. واللہ عزیز حکیم، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہیں وہ عزیز، یعنی ایونچولی جو تمام جو اتھارٹی جو بلونگ کرتی ہے، زبردست جو ذات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، اور حکیم، اللہ تعالیٰ حکمت والے ہیں. تو یہ کمپلیکیٹڈ آیت جو ہے، یہ پہلی آیت ہے جو طلاق کی یہاں پر آئی. اچھا، تو یہ آیت کس طرح سے شروع ہوتی ہے کہ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء. تو ایسی سچویشن آئی کہ مرد نے جو ہے عورت کو کہا کہ اس نے اس کو طلاق دے دی.
ٹھیک ہے، یہ طلاق رجعی کہلاتی ہے، مطلب یہ کہ اس طلاق میں رجوع کیا جا سکتا ہے۔ اسلام میں جو ہے بڑی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جیسے کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ عزیز اور حکیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس قسم کے لاز دیے ہیں، وہ اللہ کی حکمت اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ یہ طلاق کا فیصلہ جو ہوتا ہے بڑا جذباتی نوعیت کا بھی ہوتا ہے بعض اوقات۔ تو والمطلقات، تو اگر ایسے کسی نے عورت کو طلاق دے دی تو یتربصن، تو ان کو چاہیے کہ وہ 3 مینسٹرول سائیکل سے جو ہے وہ اپنا ویٹ کریں جب، اور پھر ولا یحل لہن ان یکتمن ما خلق اللہ۔ اب عورتوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ احساس دلا رہے ہیں کہ جب یہ ڈیورس کا ٹائم آتا ہے، جب ڈیورس کا ٹائم آتا ہے، جب اس قسم کی ناچاقی ہو جاتی ہے، تو وہ ایک دوسرے کے رائولز بن جاتے ہیں، ایک دوسرے کے مخالف بن جاتے ہیں، طبیعتیں میں ایسی آ جاتی ہے کہ ایسی نفرت ہو جاتی ہے کہ اب جسے کہتے ہیں نا مخالفت برائے مخالفت۔ اب مجھے کوئی انسان جو ہوتا ہے اس پر آ جاتا ہے کہ دونوں طرف سے جو ہے دل جو ہوتے ہیں وہ چھوٹے ہو جاتے ہیں، اور مجھے جو ہے وہ ہر صورت جو ہے کہ اب پنش کرنا ہے دوسرے کو، تو اب اس کو پریگننسی بھی اگر عورت کو ہو گئی ہے تو وہ مجھے کیا ضرورت ہے، میں نہیں بتا رہی اس کو کہ جو ہے نا کہ یہ پریگننسی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، کہ اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ اگر وہ پریگننٹ ہو تو ان یکتمنا ما خلق اللہ فی ارحامہن، کہ وہ جو ہے وہ اپنی پریگننسی چھپائے نہیں۔ ان کننا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اگر وہ ایمان رکھتی ہیں اللہ کے اوپر اور یوم آخر کے اوپر۔ سارا کے ساری جو سٹوری ہے وہ ایمان کے حساب سے ہے۔ اگر آپ دیکھا جائے تو ہم جس طرح سے شروع ہوا تھا سلسلہ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ مشرکات سے جو ہے نکاح نہیں کرو جب تک کہ وہ ایمان، یعنی نکاح کے ٹائم پر جو ہے اس قدر محبت سوار ہے کہ انسان کو یہ نہیں خیال کہ دوسرا مومن ہے کہ نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، تمہارے ایمان جو ہے اس وقت جو ہے تمام چیزیں بھول جاتی ہیں، تو اس وقت ایمان کا ذکر کیا گیا۔ پھر اس کے بعد جب شادی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم یاد رکھو کہ واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقو، کہ تم یاد رکھو کہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، کہ اب تمہارے دسترس میں جو ہے ایک دوسرے کی زندگیاں ہیں، تو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور یاد رکھو کہ تم اللہ تعالیٰ سے ملو گے۔ اور اب جب طلاق کی نوبت آ رہی ہے تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عورتوں کو بھی حکم دیا گیا اور مردوں کو بھی حکم دیا گیا۔ تو عورتوں کو کہا گیا کہ تم اگر اللہ کے اوپر ایمان ہے اور یوم آخر کے اوپر ایمان ہے تو یہ ان کا حق ہے کہ تم نہیں یہ چھپاؤ کہ جو اولاد اللہ تعالیٰ نے جو ہے تم کو عطا کی ہے ان سے، تو یہ ان کو نہیں چھپانا چاہیے کہ ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر۔ تو یہ ایمان، تو ایک چیز جو اس سے ہمیں ایک جو براڈر پرنسپل ملتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہمارے جو معاملات ہیں وہ الگ ہیں اور ہماری جو جو دین ہے وہ الگ ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں کہ اگر بس نماز ہے، روزہ ہے، قرآن پڑھ لیں، ذکر کر لیں، وہ الگ ہے۔ اب اس کے باہر ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ اب ہماری مرضی ہے، اب چاہے وہ میاں بیوی کے اوپر ہاتھ اٹھائے یا ڈانٹے یا چیخے یا جو بھی کرے، یا بیوی جو کچھ کرتی، یہ سب چیزیں ہماری جو ہے الگ ہے۔ لیکن اگر آپ غور کریں کہ شادی سے لے کر، شادی کے اندرونی معاملات سے لے کر یہاں تک کہ طلاق تک جو ہے ایک کتنی دفعہ جو ہے اس چیز کا ذکر آیا ہے کہ تقوی کا اور اللہ کے اوپر ایمان کا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ تمام زندگی جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ الائن کی جاتی ہے تو زندگی کے تمام معاملات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، یعنی کوئی فرق نہیں ہے، انسان کی جو زندگی جو ہے وہ پوری کی پوری اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ جڑی ہوئی ہے۔ تو ان کننا یؤمن باللہ والیوم الآخر، پھر اس کے بعد کیا ہے کہ اگر جو ہے وہ ہسبینڈ جو ہیں وہ ڈیسائیڈ کریں وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، کہ اگر جو ہے وہ ان کے میاں جو ہیں وہ واپس لینا چاہیں کہ وہ ود ان دا 3 months، وہ جو پیریڈ جو ہے 3 menstrual cycle سے مطلب وہ اس پیریڈ کے اندر اگر واپس لینا چاہیں تو وہ طلاق جو ہے وہ ریورس مطلب ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ دوبارہ سے اپنی نئی سرے سے زندگی شروع کر سکتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ وہ عورتوں کو چاہیے کہ وہ اگر ان کے ہسبینڈ بولیں کہ نہیں تم واپس آ جاؤ، آئی ایم سوری،
جو غلطی سے ہو گیا، مجھ سے غصے میں یہ بات نکل گئی تھی اور اس پیریڈ کے دوران ہے تو وہ واپس لے سکتے ہیں۔ اور ان ارادو اصلاح، لیکن نیت اصلاح کی ہونی چاہیے۔ یہ کتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ اصلاح کی نیت ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہونی چاہیے کہ بس واپس لے کر آ جاؤ اور کوئی مصلحت کی وجہ سے، اور پھر اصلاح کی کوئی نیت نہیں، لا کے اور پنش کرنا ہے، اچھا میں اس کا اور دماغ ٹھیک کر کے رکھوں گا، اور اس کو جو ہے کسی جو ہے میں یہ برداشت بھی نہیں ہے کہ وہ جائے اور پھر اس کے بعد وہ اپنی زندگی گزارے یا کوئی اور اس سے شادی کرے، تو اس کو بلا کے رکھنا بھی ہے، اس کو ٹارچر بھی کرنا ہے، اس کا دماغ بھی ٹھیک کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، تم اس صورت میں جو ہے اس کو لے کر آؤ کہ تم اگر ان کا حق میاں کا اس صورت میں زیادہ ہے کہ عورتیں واپس ریٹرن کریں کہ نیت جو ہے وہ اصلاح کی ہے، اور پھر اس کے بعد تو جو ہے یعنی کہ ایمان اور اصلاح اور بہتری کی طرف جانے کا۔ اور اگر یہ 3 مہینے اس طرح سے جو گزر جاتے ہیں تو ڈیورس ہو جاتی ہے، اگر وہ نہیں لیتے ہیں تو ڈیورس ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد if he wants to bring his wife back تو دوبارہ سے نکاح ہوتا ہے، دوبارہ سے نکاح کرنا پڑے گا، ورنہ جو ہے کہ ان 3 مہینوں کے اندر اگر وہ واپس آ جاتی ہے تو پھر نکاح نہیں کرنا پڑتا، لیکن اگر یہ ٹائم گزر جاتا تو ایک ڈیورس جو ہے وہ فائنل ہو جاتی ہے، ڈیورس فائنل ہو جاتی ہے، اور پھر اس میں دوبارہ نکاح کرنا پڑتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ اب آپ یہ آیت جو ہے یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے، کیونکہ اس آیت کو کیا جو اینڈ کا جو حصہ ہے اس کو لے کر لوگوں نے جنرل پرنسپل بنا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے کہ مردوں کو جو ہے وہ عورتوں کے اوپر جو ہے فوقیت حاصل ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں کہ اس آیت میں جو ذکر کیا جا رہا ہے شروع سے آخر تک کس کا ذکر کیا جا رہا ہے؟ والمطلقات، یعنی پہلے جو ناؤن جو دیا گیا وہ کیا تھا کہ وہ عورتیں جو طلاق یافتہ ہیں، یتربصن، وہ ویٹ کریں، ٹھیک ہے، اور ان کے لیے ولا یحل لہن، کیا ورڈ آیا ہے ادھر؟ لہن، لہن کیا ہے یہاں پر کہ ان کے لیے یہ ہنہ کا جو ہے کہ وہ پروناؤن آیا اٹیچڈ یہاں پر کہ ان کے لیے حلال نہیں ہے این یکتمنا ما خلق اللہ فی ارحامہن، کہ وہ چھپائیں کہ جو کچھ اللہ نے کریٹ کیا ان کے ارحام میں، ان کننا یؤمنن باللہ والیوم الآخر، اور وہ بعولتہن، اور ان کے شوہر جو ہیں وہ زیادہ اس چیز کے حقدار ہیں، بردہن، کہ وہ واپس جو ہیں وہ لوٹ کر ان کی طرف چلی جائیں کہ فی ذالک ان ارادو اصلاحا۔ اب پھر جو لاسٹ میں اب آیا وَلَهُنَّ، اور ان کے لیے جو ہیں اسی طرح کے حقوق ہیں جس طرح کے ان کے اوپر فرائض ہیں، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ، اور اللہ تعالیٰ نے کہا اور رجال کے لیے، مردوں کے لیے علیہن، علیہن کس کی طرف ذکر کیا جا رہا ہے؟ اب اتنی دفعہ جو ایک کوئی پروناؤن آئے جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اس ورڈ کو ریپلیس کر رہا ہے جس کا پہلے تذکرہ کیا گیا ہے، اور کس کا ذکر کیا گیا ہے؟ والمطلقات، وہ عورتیں جن کو طلاق دی گئی۔ تو مردوں کو اس سچویشن میں جو ڈیورس لاز ہیں اس کے اندر علیہن، ان عورتوں کے اوپر جو ایک درجہ فوقیت حاصل ہے، تو یہ ایک اسپیسیفک سچویشن کے اینڈ میں یہ آیت آئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا وَلِلرِّجَالِ، یہ جو ہے کہ علی النساء، کہ اللہ تعالیٰ کہہ دیتے ہیں کہ عورتوں، مردوں کو جو ہے عورتوں کے اوپر جو ہے وہ درجہ حاصل، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ، ان عورتوں کے اوپر جن کے اوپر طلاق کے جو ہے رولز بتائے گئے ہیں، یعنی طلاق کی اسپیسیفک سچویشن میں مردوں کو ایک ڈگری جو ہے فوقیت حاصل ہے، کہ مرد جو ہوتے ہیں کہ وہ غصے میں آ کر طلاق اگر وہ پروناؤنس کر دیتے ہیں تو طلاق ہو جاتی ہے اور پھر وہ واپس لے سکتے ہیں، اور عورتیں چاہیں تو اس طرح سے پروناؤنس نہیں کر سکتی ہیں، مطلب اللہ تعالیٰ نے یہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں ایک درجہ ہے، لیکن مرد یاد رکھیں کہ واللہ عزیز حکیم، کہ الٹیمیٹ اتھارٹی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بلانگ کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ عزیز ہے اور وہ حکیم ہے۔ تو عزیز کا مطلب ہوتا ہے کہ زبردست ہونا، زبردست ہونا۔ عزیز میں جو ہوتا ہے آپ یہ سوچیں کہ دو چیزوں کا آپ عنصر ہے، ایک تو یہ کہ موسٹ آنریبل اینڈ جس کی سب سے بڑی اتھارٹی ہو،
اور جس کے پاس سب سے بڑی اتھارٹی ہو اور سب سے بڑی جو آنر بھی جو ہے اسی کو بلونگ کرتا ہے. عزت کا ورڈ ہوتا ہے نا آنر کے لیے. تو موسٹ آنریبل اور جو اتھارٹیٹیو جو ذات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے. جیسے ہوتا ہے نا دنیا میں کسی کی بہت لوگ رسپیکٹ کرتے ہیں، بہت رسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس شخص کو نالج بہت ہے، اس کو بہت آتا ہے، بٹ آئی وش کہ یہ جو ہے نا یہ پریزیڈنٹ ہوتا کہ لائک یو نو کہ اتنی اس کی رسپیکٹ ہوتی، لیکن اس کی کوئی اتھارٹی نہیں ہے کہ یہ کچھ کر سکے. پھر آپ دنیا میں دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے لیکن انہیں کوئی رسپیکٹ نہیں کرتا. ایسے کتنے پولیٹیشینز ہوتے ہیں جو اتھارٹی تو بے تحاشا ہے، ڈکٹیٹرشپ تو بے تحاشا ہے، لیکن کوئی عزت نہیں ہے کیونکہ ان کے پاس وہ کیریکٹر ہی نہیں ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جو ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس آل جسے کہتے ہیں عزا، تمام جو آنر ہے اٹ بلانگس ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور تمام اتھارٹی اٹ بلانگس ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو انسان جب ایسی سچویشن میں ہو تو یاد رکھے کہ الٹیمیٹ اتھارٹی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، کسی انسان کے پاس نہیں ہے کہ وہ دوسرے انسان کو پنش کر سکے طلاق کے بہانے. کیونکہ جب طلاقیں ہوتی ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ لوگ کس طریقے سے ایک دوسرے کی جو ہے عزت اچھالتے ہیں، یہ تو چھوڑیں کہ بیوی بلکہ سارے کے سارے خاندان کا جو ہے وہ اخبار نکال دیتے ہیں کہ یہ ہے، یہ اس کی بہن ایسی تھی، اس کا فلانا ایسا تھا، یہ تھا وہ تھا، کہ دل کی بھڑاس جو ہے نکالنے کے لیے انسان جو ہے وہ بولتا چلا جاتا ہے کہ وہ تو اس طرح سے تھے اور فلانے تھے اور فلانے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تم یاد رکھو کہ ایونچولی اتھارٹی جو ہے حکمت وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ لاز جو ہیں تم کو عطا کیے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ جو تھی یہ پہلی آیت تھی. اور اسی طریقے سے جو ہے سورۃ النساء کی جو آیت آتی ہے الرجال قوامون علی النساء، کہ مین آر دا قوام علی النساء. کیا مطلب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا بتایا ہے کہ قوام کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو قائم کرنا ہوتا ہے نا، کسی چیز کو آپ مینٹین کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے الرجال قوامون علی النساء، مین آر دا پروٹیکٹرز اینڈ مینٹینرز آف ویمن. لائک وہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے شادی میں یہ فرض کیا گیا ہے کہ وہ عورتوں کو مینٹین کریں، ان کے رائٹس جو ہیں، ان کو جو کچھ ان کی ضروریات ہیں، اور ہر طریقے سے خالی فزیکل ضروریات نہیں کہ اور مٹیریل ضروریات نہیں، سائیکولوجیکلی بھی ان کو جو ہے ان کو مینٹین کرنا ہے. کہ اس کا یہ نہیں کہ اس کا حشر ہی نکال دیا ہے بالکل ہی، کہ وہ اس کو ذہنی سکون بھی دیں، اس کو ہر طریقے سے ایک جسے کہتے ہیں کہ اس کو مینٹین کرنا ایک عورت کو. تو الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم، because Allah has made one of them جسے ایک فضل اللہ تعالیٰ نے دیا and because they spend to support from their means. like اللہ تعالیٰ نے جو ایک شادی میں کے انسٹیٹیوشن میں مرد کو یہ کہا ہے کہ وہ عورتوں کو مینٹین کرنا ہر لحاظ سے جو ہے، فزیکلی، فائنینشلی، اسپرچولی، ہر طریقے سے اس کو اس کا خیال رکھنے کا جو دیا ہے کہ وہ اس کے اوپر جو ہے خرچ کرنا، عورت کے اوپر اس کی تمام ضروریت یہ مرد کے اوپر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ ہے. تو قوامون کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی مینٹین کرنا. اور پھر دوسری بات آپ یہ دیکھیے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طریقے سے اس آیت کی تفسیر کی. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ درجہ، کہ مردوں کو ایک درجہ جو ہے فوقیت حاصل ہے. اب یہ اللہ تعالیٰ کے جو تقوی والے، اور ابن عباس وہ ہیں جن کو مفسر قرآن کہا جاتا ہے، انہوں نے کہا کہ مردوں کو جو ہے عورتوں کے اوپر فضیلت اس بات کی دی گئی ہے کہ کوئی ایسی سچویشن ہو کہ جہاں پر صبر کی اور تحمل کی اور جسے کہتے ہیں برداشت کرنے والی بات ہو، تو اس صورت میں مردوں کو کے اوپر یہ چیز اللہ تعالیٰ نے کہی ہے کہ وہ زیادہ جو ہے اس چیز کا اہتمام کریں. یہ ان کی ایکسپلینیشن ہے کہ اگر عورت جو ہے وہ اس میں اس وقت جلد بازی ہے یا اس کو زیادہ غصہ آ رہا ہے، تو مرد جو ہیں وہ یہ سوچیں کہ وہ زیادہ بڑے بنیں اور زیادہ صبر کے ساتھ اور زیادہ حکمت کے ساتھ اور بردباری کے ساتھ اور زیادہ متانت کے ساتھ جو ہے اس رشتے کو نبھائیں. یہ ان کی ایکسپلینیشن ہے کہ یہ ان کا درجہ جو فوقیت ہے اور جو درجہ ہے وہ یہ ہے
یہ ان کا جسے کہتے ہیں نا کہ ہر ایک کا اپنا اپنا جو ہے وہ ایک مقام ہوتا ہے، ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجرات کی آیت آتی ہے نا کہ ہم نے تم کو ایک مرد اور عورت سے بنایا، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اور ہم نے تم کو جو ہے اس میں بنایا قبیلوں میں، اور اس میں کہ تم جو ہو او ایک دوسرے کو جان سکو، پہچان سکو، اور جو اللہ کی نظر میں جو سب سے افضل ہے وہ ہے کہ جس کا تقوی سب سے زیادہ ہے. تو یہ اس لحاظ سے بات کر رہے ہیں کہ جو جس کا آخرت کے اوپر ایمان ہے، جس کا اللہ کے اوپر ایمان ہے، کہ اگر درجہ اگر واقعی میں درجہ ہے اوپر، اگر فضیلت کوئی واقعی میں ہے، تو یہ فضیلت نہیں ہے کہ کسی انسان کو دبا کے کوئی کسی انسان کو کے اوپر روب دکھا کے کسی انسان کے اوپر جو ہے اس کے تشدد کر کے کوئی فضیلت ہوتی ہے. فضیلت تو یہ ہوتی ہے جو اللہ کی نگاہ میں فضیلت ہوتی ہے، اور اللہ کی نگاہ میں فضیلت جو ہوتی ہے وہ تقوی کی وجہ سے ہوتی ہے. تو اگر اللہ نے کہہ دیا کہ ہم ایک درجہ اوپر ہیں، تو ہم اس درجہ وہ اس لحاظ سے اوپر ہوگا ہمارا کہ ہم زیادہ متقی بن کے دکھائیں، ہم زیادہ سمجھدار بن کے دکھائیں، ہم زیادہ بردبار بن کے دکھائیں، ہم زیادہ حلیم بن کے دکھائیں، ہم زیادہ صابر بن کے دکھائیں، ہم میں بڑا پن ہو. جیسے کہتے ہیں نا جب کوئی ایسی سچویشن ہوتی ہے تم بڑے بن جاؤ، تم اپنا دل بڑا کر لو، تمہاری دیکھو وہ تو چھوٹی ہے نا، وہ تمہارا چھوٹا بھائی ہے، وہ تمہاری چھوٹی بہن ہے، تم بڑے ہو، تم بڑا پن دکھا دو. تو انہوں نے اس بڑے پن کو اس طریقے سے ٹرانسلیٹ کیا کہ یہ بڑا پن جو ہے یہ کردار میں بڑا پن ہے، کہ وہ ایسی سچویشن جہاں پہ انسان کا دل تنگ ہوتا ہے، ہم دل بڑا کر کے دکھائیں گے، ہم دل بڑا کر کے دکھائیں گے، ہم اللہ تعالیٰ کی نظر میں جو ہے درجہ فوقیت کا، کیونکہ یہ ہے. تو یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایکسپلینیشن ہے. تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں انسان کی اپنی فطرت پر ہے، جو جس طرح کا ہوتا ہے اس طرح سے قرآن کو انٹرپریٹ کرتا ہے. مذہب کی تو مذہب از ون آف دوز تھنگس کہ جو جس طریقے سے جس چیز کو سمجھتا ہے، جو اس کا کردار جو ہوتا ہے، جو اس کی انٹرپریٹیشن ہوتی ہے. تو اگر کسی کو کسی پہ تشدد کرنا ہے تو مذہب کا سہارا لے کر کیا جا سکتا ہے کہ آپ آیتوں کو لیں، ان کا میننگ جو ہے آپ چینج کریں اپنی حساب سے، اور جو مذہب جو جو جس کے لیے آیا تھا اس کو کھیل بنا لیا اور اس کو استعمال کیا جا رہا ہے اپنے مفاد کے لیے. تو یہ تو ہم دیکھتے ہی ہیں. لیکن اگر کسی کا رستہ اللہ کے پاس جانے والا ہے، کسی نے اپنی نگاہ جو ہے آخرت کے اوپر رکھی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ان کننا یؤمننا باللہ والیوم الآخر، جس کی نگاہ جو ہے اس کی طرف ہے، تو اس کے لیے ہر قدم جو ہوتا ہے، وہ ہر ٹرائل جو ہوتا ہے، ہر مشکل جو ہوتی ہے، وہ سوچتا ہے کہ اس میں مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کا رستہ کہاں سے ملے گا، مجھے اللہ کی طرف رستہ جانے کا کہاں ملے گا. تو یہ ہر چیز اس کے لیے ایک وسیلہ بن جاتی ہے اللہ سے قرب حاصل کرنے کا. تو بہرحال تو یہ جو تھی یہ پہلی آیت تھی. پھر اس کے بعد جو دوسری آیت اس کے بعد آتی ہے، اوکے، الطلاق مرتان. الطلاق، طلاق جو ہے، طلاق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ طلاق کا جو مطلب ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ٹو لیٹ گو. وہ جیسے آپ نے سورۃ الکہف میں پڑھا، بعد میں آتا ہے نا فَإِن طَلَّقَهَا، کہ کہ وہ دونوں چل پڑے، کہ ٹو لیٹ گو، کوئی چیز کو ریلیز کرنا. ٹھیک ہے. تو الطلاق مرتان، طلاق جو ہے وہ 2 بار ہے. کیا مطلب ہوا کہ ابھی یہ جو سچویشن بتائی گئی، جو فیزز میں طلاق دی جاتی ہے، جیسے طلاق رجعی کہتے ہیں کہ جس کے اندر رجوع کر لیا جا سکتا ہے، یہ صرف 2 دفعہ دی جا سکتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسی سچویشنز تھیں کہ کوئی کسی کو جو ہے وہ طلاق دیتا تھا، تو وہ اس کو یہ ہوتا تھا کہ رائٹ کہ یہ وہ اس کو واپس دے سکتا تھا، جاؤ میں تمہیں طلاق دے دی. اور جیسے ہی وہ ٹائم جو ہے وہ ختم ہونے لگتا تھا، یہ مطلب ان کے دور جاہلیت کے بھی اس طرح کے وہ تھے، کسٹمز تھے. تو جیسے ہی ٹائم اس کا ختم ہونے لگتا تھا تو اس کو واپس لے کر آ گیا، اور پھر کہا اچھا جاؤ، پھر میں نے تمہیں طلاق دے دی، اور پھر وہ بیٹھی ہوئی ہے. تو یعنی جسے کہتے ہیں نا کہ جیسے ٹائم ختم ہونے لگا اس کو پھر وہ لے کر آ گیا، اور پھر اس کے بعد پھر طلاق دے دی، اور پھر نکال دیا، اور پھر اس کے بعد دے دی. تو یہ کتنی دفعہ وہ ریپیٹ کرتے رہتے تھے. تو اٹ واز مینشن ٹو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ آیتیں جو ہیں یہ آئیں
کہ الطلاق مرتان، کہ طلاق جو ہے یہ صرف 2 دفعہ ہو سکتا ہے، کہ ایک دفعہ دی اور پھر اس کے بعد اس کا جو ہے وہ ٹائم جو تھا 3 مینسٹرول سائیکلز کا، اس کے اندر جو ہے میاں جو ہے اس کو واپس لے سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد کوئی ناچاقی ہو گئی تو دوسری دفعہ دی تو یہ دوسری طلاق ہو گئی ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اس کے بعد اگر اس کو وہ لے کر آیا اور تھرڈ ٹائم اس کے منہ سے اگر طلاق نکلی، کا ورڈ نکلا کہ میں نے تمہیں طلاق دے دی، تو رائٹ دیر اینڈ دین وہاں پر طلاق جو تھی وہ فائنل ہو جاتی ہے، اب کوئی واپسی کا راستہ نہیں ہے، اب اٹ از آل ڈن اینڈ فائنل، ٹھیک ہے؟ تو طلاق دی تو پہلی جو طلاق جو احسان والی طلاق ہوتی ہے، جو کہتے ہیں جو فرسٹ طلاق ہوتی ہے، کہ مطلب تو یہ جو مطلب یہ طلاق جو ہے یہ تین ایک طرح سے تیسری طلاق جو ہے وہ لاسٹ ہے، لیکن الطلاق مرتان یعنی ایسی طلاق کہ جس کے اندر وہ واپس لے سکتا ہے، وہ صرف ٹوائس، اٹ کین ہیپن ٹوائس، 2 دفعہ ہو سکتی ہے۔ سو الطلاق مرتان، کہ اس طرح سے جو ہے طلاق دینا اور پھر جو ہے وہ 2 دفعہ ہے۔ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ۔ فَإِمْسَاكٌ، سو یعنی کہ پھر امساک کسے کہتے ہیں؟ روک لینا، بی معروف، تو اس کو روک لینا یعنی اس کو واپس رکھ لینا بیوی کو اپنے ساتھ، بی معروف، بی جو ہے کیا ہے وہ حرف جر ہو گیا، معروف کے جو دستور کے مطابق، جو ریزنبل طریقہ ہے، او یا انگلش میں اور، تصریح کا کیا مطلب ہے کہ رخصت کر دینا، بی احسان، اور بی اگین حرف جر ہو گیا، ٹھیک ہے، کہ ساتھ احسان کے ساتھ، حسن سلوک کے ساتھ، ولا یحل لکم، اور نہیں ہے یحل لکم جائز تمہارے لیے، لام جو ہے وہ حرف جر ہو گیا یہاں پہ، واسطے کم اٹیچ پروناؤن ہو گیا، تمہارے لیے جائز نہیں ہے، ان کے دیٹ تاخذو، تم لے لو، دیٹ یو ٹیک بیک، مما میں 2 ورڈز ہیں، من اور ما، مم اور ما کے فرام وٹ ایور، یعنی اس میں سے جو کچھ، آتیتموہن، آتیتمو یعنی تم نے ان کو دیا، ہن اگین اٹیچ پروناؤن ہو گیا، ان عورتوں کو دیا، جو کچھ تم نے ان عورتوں کو دیا اس میں سے تم کچھ لے لو، شیئن کچھ بھی، الا ایکسپٹ، الا ان کے، یخافا دونوں اندیشہ کریں، دونوں اس کو اس بات کا خوف ہو، اللہ، اللہ میں ان اور لا کا کمبینیشن ہے یہاں پر، کہ نہیں اللہ یقیمہ، یقیمہ کہ وہ قائم رکھ سکیں گے، وہ دونوں قائم رکھ سکیں گے، حدود اللہ، اللہ کی حدود، فَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر خفتم تم ڈرو، یعنی تم سب ڈرو، اللہ، پھر ان اور لا کا کمبینیشن، دیٹ کہ نہیں، کہ وہ نہیں، یقیمہ کہ یہ دونوں جو ہیں نہیں قائم رکھ سکے، حدود اللہ، اللہ کی حدود، فلا جناح، فا کیا ہے تو، سو لام الف لا، نہیں، جناح کوئی مذائقہ نہیں، کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں، علیہما ان دونوں کے اوپر، علا میں نے بتایا نا کسی چیز کے اوپر، علی، علا اور ہما ان دونوں پر، فی مفتدت بھی، فی یہ کیا ہے کہ ان ماں کہ جو کچھ، افتدت کہ وہ عورت دے دے، بھی ہی اس کا فدیہ، اب میں ایکسپلین کروں گی تو آپ کو سمجھ آئے گا، ابھی صرف میں ورڈ بائی ورڈ میننگ بتا رہی ہوں، بھی ہی اس کا فدیہ، بی جو ہے وہ کیا ہے پریپوزیشن ہو گیا حرف جر، ہی جو ہے وہاں پہ وہ اٹیچ پروناؤن ہو گیا، تل کا یعنی یہ، حدود اللہ یہ اللہ کی حدود ہیں، اللہ کی بنائی ہوئی باؤنڈریز ہیں، فلا تعتدوها، فا سو لام الف لا نہیں، تعتدو یعنی بڑھو، اس سے آگے مت بڑھو، ہا اس سے آگے، کس سے آگے؟ حدود سے آگے، یہ اٹیچ پروناؤن ہو گیا، تو یہ ہا جو ہے کس کی طرف جا رہا ہے؟ حدود کی طرف جا رہا ہے، کہ یہ اللہ کی حدود ہے، ان سے تجاوز نہیں کرو، ان سے آگے نہیں بڑھو، ڈو ناٹ ٹرانسگریس them، وَمَن يَتَعَدَّ،
اور واو من جو کوئی یتعدی جو آگے بڑھتا ہے حدود اللہ اللہ کی حدود کے آگے فَأُولَئِکَ پس وہ لوگ جو ہے سو پس وہ لوگ ہم الظالمون وہ ظالموں میں سے ہیں ہم جو ہے وہ ڈیٹیچ پروناؤن ہے اٹیچ نہیں ڈیٹیچ ضمیر المنفصل اٹیچ ہم الظالمون اصل میں وہی ظالم ہیں اچھا اب کیا بات کی جا رہی ہے جو کہ بڑی امپورٹنٹ بات جو ہے الطلاق مرتان جیسے میں نے آپ کو ایکسپلین کیا اس سے آیت شروع ہوئی کہ اس طریقے سے طلاق جو طلاق رجعی ہوتی ہے کہ جس کے اندر رجوع واپس کیا جا سکتا ہے وہ صرف 2 دفعہ دی جا سکتی ہے اب فیصلہ کرنے کا وقت ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ فَإِمْسَاكُمْ کہ ان کو روک لینا بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ یہ آیت جو ہے یہ اتنی خوبصورت آیت ہے کہ یہ آیت کا جو یہ حصہ ہے یہ کہ میں سوچتی رہی ایک تو پہلی بات ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے فَأَمْسِكُوهُنَّ آگے کر کے آتا ہے کہ تم ان کو رکھو ورب کی فارم میں نہیں ہے یہ مصدر کی فارم میں یعنی ناؤن کی فارم میں اور جو چیز ناؤن کی فارم میں آتی ہے تو جسے کہتے ہیں نا جیسے آپ کسی کو بولتے ہیں کہ جو ہے ڈونٹ ٹاک کوئی لائبریری ہے جیسے آپ بولے ڈونٹ ٹاک اور پھر اس کے بعد کہ نو ٹاکنگ یعنی مصدر کی فارم میں آپ نے کہہ دیا کہ بالکل بات نہیں کرنی ہے تو زیادہ پاورفل طریقہ ہے بات بتانے کا تو فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے مصدر کی فارم میں بتایا کہ اگر تم نے رکھنا ہے تو اس کو معروف طریقے سے رکھو وہ او تصریح تصریح کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو جو ہے چھوڑ دینا جیسے جانوروں کو چھوڑ دیا جاتا ہے کہ وہ پھرتے پھریں کہ جو مرضی اپنے جو ہے نا چلے جائیں آگے وہ تصریح آسانی کے ساتھ کسی چیز کو جو ہے جیسے ہوا ہوتی ہے جیسے سم تھنگ یو ریلیز یو لیٹ گو آف اٹ جانے دو بھی احسان اور وہ احسان کے ساتھ اب یہ آیت جو ہے یہ اس قدر خوبصورت آیت ہے اور اس سے ہمیں جو چیز پتہ چلتی ہے وہ یہ پتہ چلتی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں نا جیسے شادی اور رومانس اور پھر اس کے بعد لوگوں کی ناچاقیاں اور ڈیورسز جیسے کوئی یہ دو لوگوں کی بس آپس کی وہ کیمسٹری ہے یا آپس کی ناچاقی ہے یا آپس کی ان کی نفرتیں ہیں اور جو ہے ان دونوں لوگوں تک یہ جو ہے یہ بات محدود ہے لیکن اس سے اللہ تعالیٰ جس طریقے سے یہ چیز سمجھا رہے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ عبادت کے درجے میں ہیں ریلیشن شپس جو ہیں جو رشتہ داریاں جو ہیں وہ عبادت کے درجے میں ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا تم نے اب اگر رکھنا ہے فَإِمْسَاكٌ اگر جو ہے پکڑ کے رکھنا ہے جوڑنا ہے رشتے بنانے ہیں تو کیا ورڈ یوز کیا گیا بھی معروف بھی معروف کا کیا مطلب ہوتا ہے عرف ہوتا ہے کسی چیز کو آئیڈینٹیفائی کرنا ایسی چیز جس کو آپ پہچانتے ہوں معروف اردو میں بھی ورڈ ہوتا ہے نا بڑے معروف قسم کے وہ شخص ہیں یعنی ایوری بڈی نوز ہم اردو میں بھی ہم کہتے ہیں نا بہت ہی معروف فنکار ہیں وہ کہ جس کو آپ پہچانتے ہیں جس کو آپ جانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم نے رکھنا ہے تو معروف طریقے سے رکھنا ہے یعنی کیا نارمز ہیں کیا دستور ہے کیا رواج ہے اس طریقے سے رکھنا ہے یہ چیز جو ہے نا ہمارے پاس اگر ہم یہ انڈرسٹینڈ کر لیں کہ عرف کیا ہے کہ اچھا طریقہ جو دستور جو ہے اب آپ یہ نہیں ہو سکتا کہ بھائی رکھنا ہی ہے اب تم کو کسی کو بیوی پسند نہیں ہے لا کے مگر جائیداد کا معاملہ ہو گیا یا اس کو کچھ دینا پڑے گا یا پھر 10 طرح کی اور ریزن ہے یا پھر جیلسی ہے کہ اب میں اس کو چھوڑوں گا تو کسی اور سے نہ شادی کر لے اس چیز کی بھی برداشت نہیں ہے یا پھر یہ کہ مرد جو ہے کوئی بہت ہی کرپٹ قسم کا ہے اس کو اپنی دوسری ایکٹیویٹیز بھی کرنی ہے دوسری حرکتیں بھی کرنی ہے تو کہتے ہیں بس لا کے چھوڑ دو تمہیں کیا کرنا ہے کونے میں پڑی رہے گی کسی طرح سے فرنیچر کی طرح یہ معروف طریقہ تو نہیں ہوا نا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اگر تم نے رکھنا ہے تو اس طریقے سے رکھو جو معروف طریقہ ہے جو نارم ہے جو طریقہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے
ہر کوئی پہچانتا ہے کہ یہ میاں بیوی کو اس طریقے سے رکھنا چاہیے. یہ نہیں کہ بس نکاح کے نام پہ بٹھا دیا ہے اور اس کی کوئی آپ رائٹس ہی نہیں دے رہے ہیں، بلکہ اس کو اور پنش کر رہے ہیں کہ اچھا بڑا دماغ خراب ہو گیا تھا، اٹھ کے چلی گئی تھی اپنے امی ابا کے گھر کے اوپر، اب میں اس کو مزہ بتاتا ہوں. اور رکھے تھے تو اور تم اب میں تمہیں جو ہوں کرتا ہوں، تمہاری ہمت کیسے ہوئی تھی کہ تم نے یہ کیا تھا. اب وہ بیچاری جو ہے وہ پھنس گئی ہے کہ اب میں دوبارہ سے کیا میں نکلوں، ایک دفعہ میں اب واپس آ گئی ہوں تو میں جو وہ سفر کرے گی. تو اس کو لا کر جو ہے ایسی فرنیچر کی طرح گھر میں جو ہے وہ بٹھا دی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، اگر تم نے اصلاح کی واقعی تمہاری نیت ہے فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوف، کہ جو معروف طریقہ ہے. اور معروف طریقہ جو ہے، دوسری بات یہ ہے کہ ہر چیز کا ایک معروف طریقہ ہر فیملی میں ہوتا ہے، اور یہ چیز جو ہے یہ پہچانی جاتی ہے. اگر آپ اپنے گھر میں جو ہے بیٹی کے ساتھ جو ہے کہ وہ اٹھ کے پانی بھی نہ پیے، اور بہو جو ہے وہ اس کو لے کر آ رہے ہیں کہ وہ تو بھائی اس کو تو کام ہے، اس کے اوپر تو ساری خدمتیں فرض ہیں، اس وہ ساری چیزیں سنبھالے، تو یہ معروف طریقہ تو نہیں ہوا نا. تو آپ جس طریقے سے جو معروف طریقہ وہی ہوگا کہ جس طرح سے آپ اپنے گھر میں لوگوں کو ٹریٹ کرتے ہیں، تو آپ کے گھر کا بھی ایک معروف طریقہ ہے. تو اسی معروف طریقے کے ساتھ دوسرے انسان کو بھی ٹریٹ کریں جس کو آپ باہر سے لے کر آ رہے ہیں. بے شک انسان جذباتی طور پہ وہ کنیکشن نہیں ہو سکتا، ظاہری بات ہے انسان کے جذبات کے اوپر وہ نہیں ہوتا، لیکن طریقہ جو ہے جس طریقے سے آپ رکھتے ہیں اپنے گھر میں لوگوں کو، اسی طریقے سے آپ رکھیں. یہ نہیں کہ اچھا چلو یہ تو کوئی غریب خاندان کی ہے، ہم تو ایسے ہیں، تو وہ اپنے طریقے سے جو ہے، آپ اپنے گھر کے جو معروف طریقہ ہے جس کو آپ اچھا طریقہ سمجھتے ہیں، آپ اپنے طریقے سے وہ اس کو رکھیے. تو فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، کہ آپ اس کو اس طریقے سے رکھیں جو کہ معروف طریقہ ہے. او تسریح بِإِحْسَان. اب احسان کیا ہوتا ہے؟ احسان تو ہائیسٹ لیول آف عبادت ہے. بات شروع ہوتی ہے اسلام کے ساتھ. یہ جو حدیث جو آتی ہے، حدیث جس کے اندر پورے دین کی جو ہے وہ ڈیفینیشن دی گئی ہے، تو اسلام ہوتا ہے کہ تمام انسان ارکان ادا کرے. ایمان اس سے ایک لیول اوپر ہوتا ہے کہ تمام چیزیں آپ کا جو عالم الغیب میں ہے ان کے اوپر آپ کا جو ہے وہ آپ کا ایمان ہے. اور احسان جو ہوتا ہے وہ ہائیسٹ لیول ہوتا ہے کہ تم اللہ کی اس طرح سے عبادت کرو کہ جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اب اللہ تعالیٰ نے رکھنے کے لیے، ساتھ زندگی گزارنے کے لیے تو کہا کہ معروف طریقہ، لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے کہا وہ تصریح بِإِحْسَان کہ اس کو جب جانے کا وقت آئے یا تمہیں اب ختم کرنی ہے تو احسان کے ساتھ. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ قرآن میں آتا ہے، احسان کے ساتھ جو ہے کہ ایز اف کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اب یہاں پر اس کا کیوں ذکر کیا گیا؟ آپ کو پتہ ہے کہ انسان جو ہوتا ہے نا وہ بڑی کاروباری مخلوق ہوتا ہے. ہر چیز میں جو ہوتا ہے نا واٹ از ان دیر فار می، لین دین، مجھے اس چیز سے جو ہے کیا فائدہ ملے، واٹ پڑے گا، واٹ از ان اٹ فار می، کہ میں کیوں کروں یہ چیز، اس میں مجھے فائدہ کیا ہے. ہر چیز میں، یہاں تک کہ لوگ اتنے بدنیت ہو جاتے ہیں کہ وہ اتنے زیادہ کاروباری ہو جاتے ہیں کہ کبھی کسی کو اچھا کام بھی دیکھتے نا، کوئی بہت اچھا کوئی کام کر رہا ہے، کوئی بہت ہی چیریٹی کا کام کر رہا ہے، او ہو، تو آٹومیٹکلی اس کا دماغ جاتا ہے ارے بھائی یہ تو فوٹو شوٹ ہے، یہ تو کوئی لوگوں میں دکھاوا ہے. بیکاز ہم لوگ سوچ ہی نہیں سکتے ہیں ہم اس سے زیادہ، کہ ہم یہ سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں کہ کوئی انسان جو ہے کوئی ہائر کاز کے لیے بھی کوئی چیز کر سکتا ہے. اپنا ذہن اتنا تنگ ہو گیا تو دوسرے کے اوپر بھی جو ہے ہم وہی چیز جو ہے اس کے بارے میں سوچتے ہیں. اس لیے جو ہے نا کہ ہم ایک دوسرے، مومن جو ہوتا ہے وہ دوسرے مومن کے لیے ایک مرر کی طرح ہوتا ہے. اصل میں ہم جب دوسروں میں بہت برائیاں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہمارے اندر کی وہ برائیاں بھی جو ہوتی ہیں وہ ریفلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم ہر ایک کو اسی حساب سے جو ہے وہ سوچتے ہیں. تو انسان کو ہر چیز میں جو ہے نا بڑی کاروباری مخلوق ہوتی ہے، اس کو ہر چیز میں اپنا جو ہوتا ہے نا لین دین، ہر چیز میں اپنا فائدہ جو ہوتا ہے وہ چاہیے ہوتا ہے. لیکن جو اللہ تعالیٰ کی جو اولیاء ہوتے ہیں، جو احسان کے درجے پر ہوتے ہیں، ان کی باتیں اتنی عجیب و غریب ہوتی ہیں کہ انسان جو ہے وہ ہم جیسے لوگ جو ہیں وہ تو سمجھ بھی نہیں پائیں. جیسے رابعہ بصری نے کہا کہ میرا بس چلے تو میں جنت کو جو ہے وہ مٹا دوں اور جہنم کو جو ہے وہ ختم کر دوں. اور مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میری اللہ کی محبت اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ مجھے نہ جنت کی طلب رہی ہے نہ کوئی چیز کا وہ رہا ہے، مجھے صرف یہ رہا ہے کہ مجھے اللہ کی محبت جو ہے وہ میرے لیے کافی ہے.
یعنی اگر جنت اور دوزخ کا کانسیپٹ بھی نکال دیا جائے تو پتہ چلے گا کہ کون جو ہے وہ اللہ کو چاہتا ہے. یعنی اللہ کو چاہنا، انسان جو ہوتا ہے نا، اللہ کو چاہنا کسی اور چاہت کی وجہ سے، اس میں کوئی غلط چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے خود انسینٹیو دیا ہے کہ تم جنت کی طرف بڑھو، اور جنت کے اللہ تعالیٰ نے یہ جنت کو چاہنا اللہ کو چاہنا ہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم جنت کو چاہیں. اس میں کوئی دیر از نتھنگ رانگ ود اٹ. لیکن میں درجات کی بات کر رہی ہوں، احسان کی بات کر رہی ہوں، کہ جو لوگ صرف اللہ کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ سے ہی محبت کرتے ہیں، ان کو چاہت صرف اللہ ہی کے لیے، ان کو اللہ ہی دکھتا ہے، اللہ کے علاوہ کچھ اور دکھتا ہی نہیں ہے. تو یہ ہائیسٹ لیول ہے. اور انسان، اٹس اوکے آپ جس لیول پر بھی ہیں بھائی، ہم تو اسی لیول پر ہیں، ہم تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے بچا لے، جہنم کی آگ سے بچا لے ہمیں. اور کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ جو بچ گیا جنت جہنم کی آگ سے تو وہ کامیابی ہے. تو وہ تو یہ بھی کامیابی ہے. تو کامیابی کی جسے کہتے ہیں نا ڈفرینٹ لیولز ہوتے ہیں، لوگوں کی اپنی جد و جہد ہوتی ہے، اپنی ایک اللہ کی طرف جانے کی لگن ہوتی ہے، اپنے مقام ہوتے ہیں، اپنی کوششیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کی. تو ہائیسٹ لیول جو ہوتا ہے وہ احسان کا لیول ہوتا ہے. تو اب جب ڈیورس کا ٹائم آتا ہے، تو جب انسان کو اپنا فائدہ ہوتا ہے تو مجھے یہ مل جائے گا، مجھے یہ ہوگا، فلانا ہوگا. اب تو یہ ہے کہ اوکے، گیٹ لاسٹ والی سچویشن ہے، رائٹ؟ کہ اب مجھے کیا ملنا ہے، یہ تو جا رہی ہے اٹھا کے سامان بھی لے کر جا رہی ہے، اور یہ بھی لے کر جا رہی ہے، اور وہ بھی لے کر جا رہی ہے، اور اس کی شکل سے بھی مجھے نفرت ہے، اور اس کے پورے خاندان سے بھی مجھے چڑ ہے، اور مجھے اس کے اب اماں ابا بھی نہیں اچھے لگتے، یا پھر وہ بیوی کے بھی اسی قسم کے تاثرات ہیں کہ میاں سے بالکل ہی جو ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر اس وقت تم اللہ والے ہو تو وَتَسْرِيهُمْ بِإِحْسَان، یعنی پرفیکٹ طریقے سے، بہترین طریقے سے ڈیورس ہونا، کہ آپ محبت کے ساتھ کسی کو رخصت کریں. اگر تم کیوں کرو گے؟ تمہاری اپنی غرض اور تمہاری اپنی خود غرضی اور تمہاری اندر کی وہ جو انسان کی جو ایک شوق ہوتی ہے، وہ تو تم کو اس چیز کی اجازت نہیں دے گی کہ تم یہ کر سکو. لیکن تم اگر اللہ والے ہو اور اللہ کو دیکھ رہے ہو تو اللہ کے نام پہ، کیونکہ تمہیں اللہ کی چاہت ہے، تو وہ تسریحم بے احسان، یعنی ایسی چیز جس میں تمہارے لیے خسارہ ہو یا گھاٹا ہو، یا وہ بھی تمہارے لیے جو ہے کس صورت میں وہ نفع والی بن جائے گی، کیونکہ تمہاری نظر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر ہے. اور تو یہ بڑا پرنسپل اللہ تعالیٰ نے دیا کہ کسی چیز کو رکھنا ہے تو بڑے معروف طریقے کے ساتھ رکھو. لیکن اگر کوئی زندگی میں ایسی سچویشن آتی ہے کہ آپ کا ساتھ چھوٹ جاتا ہے، تو وہ تسریحم بھی احسان، وہ تسریحم بھی احسان، کہ تمہاری جو نگاہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہو، تم احسان کے ساتھ جو ہے، مطلب یہ ہائیسٹ لیول کے اوپر اس چیز کو جو ہے وہ ختم کرو. فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ، اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ چیز حلال نہیں کی گئی ہے کہ ان تأخذوا، کہ تم واپس لے لو، مما آتیتموہن شیئا، کہ اس میں سے کہ جو کچھ تم نے ان کو عطا کیا ہے. یعنی کہ مہر بھی دینا، یا کوئی شادی کے دوران آپ نے گفٹ دے دیے، یا آپ نے اس کو جو ہے گاڑی دے دی تھی، یا اس کو گھر اس کے نام پہ کر دیا تھا، یا جو کچھ بھی آپ نے کیا تھا، تو آپ کو حق نہیں ہے کہ اب جو ہے اب آپ اس کے ساتھ وہ چیزیں واپس لیں. اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں کہا گیا ہے الا ایکسپٹ ان یخاف اللہ یقیم حدود اللہ. اب یہاں پر آیت جو ہے اس کا رخ جو ہے وہ مڑ گیا ہے، اور ہم لوگوں کو اگر ہم خالی ٹرانسلیشن پڑھیں تو ہمیں یہ چیزیں نہیں پتہ چلیں گی کہ کس چیز کی بات کی جا رہی ہے. اب جو آیت جو ہے وہ جا رہی ہے خلا کی طرف، کہ عورت اگر جو ہے خلا لینا چاہے یا طلاق لینا چاہے تو الا ان یخاف اللہ یقیم حدود اللہ، کہ ایکسپٹ ایسی سچویشن میں کہ جو ہے وہ مرد لے سکتا ہے کہ این یخاف اللہ یقیم حدود اللہ، کہ وہ دونوں کو اندیشہ کریں کہ وہ اللہ کی حدود جو ہے وہ نہ قائم رکھ سکیں. اب وہ کہیں گے کہ اس میں خلا کا کیا تعلق ہے؟ بھئی اللہ تعالیٰ نے بڑے ڈھکے چھپے طریقے سے یہ چیز بتائی کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بیوی کو جو ہے مرد تو نہیں طلاق دینا چاہتا ہے،
مرد تو طلاق نہیں دینا چاہتا ہے، لیکن جو بیوی ہے اس کو اپنا میاں نہیں پسند ہے، اسے وہ کسی بھی وجہ سے، جو بھی وجہ ہے کہ اس کو نہیں پسند ہے، چاہے وہ اس کا کیریکٹر ہو یا اس کی شکل ہو یا جو بھی ریزن ہو، کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ نہیں پسند ہے اس کو اپنا ہسبینڈ، اور وہ اپنے میاں کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہے، تو اب وہ اس کو طلاق نہیں دے رہا ہے، تو اب وہ ایک اس میں ہے، ایسی سچویشن میں ہے کہ وہ پھنس گئی ہے کہ اب یہ تو مجھے ڈیورس نہیں کر رہا ہے، لیکن مجھے اس کے ساتھ نہیں رہنا ہے، تو اب کیا ہوگا کہ وہ اس کے ساتھ تو نہیں رہے گی، لیکن شی از لائک تھنکنگ کہ وہ بھی ایک عورت بھی ایک انسان ہے، کہ اس کو اپنا میاں نہیں اچھا لگتا، تو اس کے ایسا نہ ہو کہ اسے کوئی اور شخص پسند آنے لگ جائے، یا وہ کسی اور کے بارے میں سوچنے لگ جائے، یا پھر کوئی اور اس کو جو ہے جو ہے کوئی دیکھے کہ بھئی ان کی تو شادی کوئی اتنی بنتی نہیں ہے، تو اس کے اوپر کوئی اور شخص ڈورے ڈالنا شروع کر دے، یا کوئی ایسی سچویشن ہو، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ ان یخافا، کہ دونوں کے اب جو اللہ کی بنائی ہوئی حدود ہیں، حدود یہ ہیں کہ بھئی تم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہو، تو ہر لحاظ سے، ذہنی لحاظ سے، ہر فزیکلی، ہر لحاظ سے تم ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہو، لیکن اگر اس عورت کا دل ہٹ گیا ہے اور اب وہ اس کے پاس کوئی طریقہ ہی نہیں ہے کہ وہ میاں کے ساتھ چھٹکارا حاصل کر سکے، لیکن اس کا جسے کہتے ہیں نا کہ اب اب دل ہی فیتھفل نہیں ہے اپنے میاں کے ساتھ، تو پھر وہ اللہ کی حدود سے وہ تجاوز کر رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسی سچویشن میں اللہ ان یخافا اللہ یقیما حدود اللہ، کہ وہ مرد جو ہے، مطلب یہ آیت کس طرح سے ہے کہ ولا یحل لکم، تمہارے لیے بالکل یہ جائز نہیں کہ تم اس میں سے کچھ لو کہ جو تم نے عورت کو عطا کیا ہے ڈیورنگ دا میرج، لیکن سچویشن ایسی ہے کہ اب عورت جو ہے وہ طلاق لینا چاہتی ہے، اور اگر اس کو تم طلاق نہیں دو گے تو پھر ہو سکتا ہے کہ اس کا ذہن جو ہے وہ ذہنی طور پہ تمہارے ساتھ وابستہ نہیں ہے، ان حدود میں وہ نہیں رہ پا رہی ہے، تو پھر دیٹ از اے ڈفرنٹ سچویشن، اب وہ اپنا حق مہر چھوڑ سکتی ہے یا جو کچھ جو ہے وہ کرے۔ اب آپ دیکھیے کہ آیت کس طریقے سے رخ موڑتی ہے، فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تم سب ڈرو، اللہ یقیم حدود اللہ، تو ابھی تک تو میاں بیوی کی بات ہوتی ہے، آیت جو ہے شروع ہوئی تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ولا یحل لکم، کہ تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ تم عورتوں سے لے لو، تو مرد جو ہیں وہ عورتوں سے کچھ نہ لیں، پھر اس کے بعد گئے 2% کے اوپر گئے آیت چلی گئی اللہ ان یخاف، کہ یہ دونوں کے دونوں جو ہیں سمجھ رہے ہیں کہ ہماری کوئی اب ریلیشن شپ ایسی نہیں ہے کہ جسے ہم ایک ڈیسنٹ شادی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ہم ایک دوسرے یہ نہیں، ایک جسے کہتے ہیں کہ نہیں بن رہی ہے، تو ایسی سچویشن کے اندر کہ وہ مینٹین نہیں کر سکے، اب ہے فَإِنْ خِفْتُمْ، کہ تم سب کے سب، کیونکہ کیا ہوگا کہ اب ایسی جب خلا کی سچویشن ہوگی تو وہ پھر وہ کیس بنتا ہے کہ عورت جو ہے وہ خلا کا مقدمہ جو ہے وہ دائر کرتی ہے، یا جو بھی ایسی سچویشن ہوتی ہے تو وہ کمیونٹی کی لیول پہ بات چلی گئی، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ، کہ اگر واقعی میں ایسی ہی سچویشن ہے کہ اللہ کی حدود جو بنائی ہوئی ہیں اس کو مینٹین نہیں کر سکتے، ان کا دل ایک دوسرے میں نہیں ہے، عورت کا دل جو ہے اسپیشلی نہیں ہے، تو فلا جناح، تو گناہ نہیں ہے علیہما، ان دونوں کے اوپر، یعنی کوئی گناہ نہیں ہے، ایسی یہ اللہ تعالیٰ نے ڈیورس کو اس طریقے سے نہیں بنایا ہے کہ کوئی انسان کوئی گناہ گار ہی ہو جاتا ہے، یہ حلال چیز ہے، علیہما فی مفتدت بھی، کہ عورت اس کا فدیہ دے، افتدت جو ورڈ ادھر آیا ہے اس کا مطلب ہے کہ عورت فدیہ دے، یعنی اب عورت کو اگر نہیں رہنا ہے تو بھئی مرد کہے گا کہ میں نے اس کو اتنا اس پہ حق مہر دیا تھا، یا اس کو میں نے جو کچھ دیا تھا تو ٹھیک ہے، میں نے تو اس کے اوپر خرچ کیا تھا اس نیت کے ساتھ کہ یہ میرے ساتھ رہے گی، لیکن عورت کہے گی کہ نہیں تم رکھو اس میں سے، اب وہ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ وہ کتنا ہے، پورا پورا سب کچھ دینا ہے یا کچھ پارٹ آف اٹ ہے، کہ نہیں تم رکھو، لیکن میں اس کو فدیہ کر کے جو ہے ایک کائنڈ آف یہ بانڈ ختم کر دینا چاہتی ہوں، تو یہ خلا کے لیے رولز آیا ہے فی مفتدت بھی، یہ کہ وہ عورت جو ہے پھر اس کو دے سکتی ہے ایک کوئی واٹ ایور دیر از، اور اس میں سے ڈیسائیڈ کر سکتی ہے، اور پھر اس کے بعد تل کا حدود اللہ، اللہ تعالیٰ نے کہا یہ اللہ کی بنائی ہوئی حدود ہیں، فلا تعتدوها، یعنی کسی کو زبردستی باندھنے کی ضرورت نہیں ہے کسی میں، یہ اللہ کی حدود ہیں، ان کو رسپیکٹ کرنا ہے اور ان کو تجاوز نہیں کرنا ہے، وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو تجاوز کرتا ہے اللہ کی بنائی ہوئی حدود سے، اصل میں وہ لوگ ظالم ہیں،
تو جسے کہتے ہیں کہ اگر جوڑنا ہے تو صحیح سے جڑو، اور اگر نہیں جڑنا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہنا ہے تو وہ تسریحٌ بِإِحسان، اچھے طریقے سے جو ہے وہ الگ ہو جاؤ۔ یہ زندگی ہے، یہ دنیا ہے، یہ جنت نہیں ہے۔ یہاں پہ ہر کوئی جو ہے وہ کوئی پرفیکٹ سول میٹ نہیں ہوتا ہے، اور ایسی سچویشنز آتی ہیں کہ آپ کسی کے ساتھ رہ سکتے ہیں، اور پھر ایسی سچویشنز آتی ہیں کہ آپ کسی کے ساتھ جو ہے وہ نہیں رہ سکتے ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ اور بلکہ ایک جو آ آ ایک واقعہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ ایک صحابیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھیں، اور انہوں نے آ کر، اب آپ یہ دیکھیے کہ انہوں نے کس طریقے سے جو ہے اپنی وہ خلا لینا چاہ رہی تھیں اپنے میاں سے۔ وہ اپنے میاں کے کو پسند نہیں کرتی تھیں، فزیکلی نہیں پسند کرتی تھیں، لیکن انہوں نے کس الفاظ میں جو ہے وہ طلاق کا جو ہے خلا کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس شخص کے دین میں کوئی کمی نہیں ہے، نہ اس کے کوئی کیریکٹر میں کوئی کمی ہے۔ یعنی اس طریقے سے بات کی، یعنی یہ نہیں کہا کہ اب مجھے کیونکہ طلاق ہی لینی ہے اس سے، تو میں اب بولنا شروع کر دوں گی نہیں یہ تو بہت مجھے مارتا ہے یا پیٹتا ہے یا کوئی الزام لگائے، کیونکہ کہ نہ اس کے دین میں کوئی کمی ہے، نہ اس کے کوئی کیریکٹر میں کوئی کمی ہے، لیکن میں ڈرتی ہوں، میں اسلام کے بعد جو ہے کفر کی طرف نہیں جانا چاہتی۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ، اگر اس نے مجھے ریلیز نہیں کیا تو ہو سکتا ہے کہ میری ایک ضرورت ہے، اور یا میری اپنی مجھے کسی سے اٹریکشن ہو جائے اور میں کفر کی طرف جو ہے وہ چلی جاؤں، اور ایسی کوئی چیز کر بیٹھوں کہ جو مجھے اسلام کے دائرے سے نکال دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈھکے چھپے الفاظ کے اندر اس انسان کو مس کریکٹرائز بھی نہیں کیا، یہ بھی نہیں کیا کہ اس کی کریکٹر اسیسینیشن کی ہو، کہ اس کو اٹھا کے جو ہے اس کا قیمہ بنا دیا کہ یہ ہے، اور اپنے اوپر لے کر کہا کہ نہیں مجھے نہیں پسند ہے، تو اس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جو ہے خلا کروا دی تھی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیر آر سچویشنز کہ جب اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ دس ریفرز ٹو دا مہر، یا پھر جیولری یا کلوتھس، اور پھر اور یا کوئی بھی چیز، تو اٹ از تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے منع کیا ہے مردوں کو کہ وہ کوئی چیز جو ہے وہ نہ لیں، اور اس کو اس طرح سے ہے کہ جیسے کوئی تھوک کے جو ہے وہ اس کو چاٹ لے دوبارہ سے۔ تو اس طرح کی جو چیز ہے، مطلب اتنی خراب چیز کہی گئی ہے کہ مرد جو ہے ڈیورس کے ٹائم پہ عورتوں سے کوئی چیز جو دی گئی ہے اس کو واپس نہ لیں، اور یہ نہیں ہو کہ ہاں گاڑی دے تو دی تھی لیکن تمہارے نام میں تھوڑی تھی، میرے نام پر ہے تو میں نے رکھ لیا، تو تم نے دے دی تھی اب جانے دو، ٹھیک ہے۔ جو بھی چیز تھی اس کی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تمام رولز ہیں۔ اس کے علاوہ تو بہرحال آئی تھنک کہ یہیں پر آج ڈسکشن جو ہے وہ ختم کرتے ہیں، پھر نیکسٹ آیت جو ہے وہ پھر جب انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ہماری کلاس ہوگی تو پھر ہم شروع کریں گے۔ تو آئی ہوپ کہ کچھ کلیریفیکیشن ہوئی ہو، کچھ سمجھنے میں آپ لوگوں کو آسانی ہو، تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر سلسلہ جو ہے نیکسٹ ٹائم شروع کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔